صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا الحاکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حکمرانی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد کچھ حکمران ایسے بھی ہوں گے جن میں کچھ نیک ہوں گے اور کچھ فاسق و فاجر، تم ان کے احکام سننا، جو حق کے موافق ہو ان کی اطاعت کرنا، ان کی اقتداء کرنا، اور اگر وہ نیک کام کریں تو ان میں ان کا نفع بھی ہے، اور اگر تمہارا بھی، اور اگر وہ برے کام کریں تو اس میں ان کا خسارہ ہے۔ ناظرین کرام، آج جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، دل کی عطا گہرائیوں سے میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے اور ہمارے پورے پینل کی جانب سے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کا یوم ولادت آپ کو مبارک ہو۔ آج بات ہوگی ناظرین بانی پاکستان کے حوالے سے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ناظرین، جن کو یہ جو شکر گزار قوم ہے نا، ہم شکر گزار قوم ہیں، ہم بیسکلی گوڈسے کے فلسفے پہ چلنے والے نہیں ہیں کہ جس نے گاندھی کو مارا تھا اور اس کے بعد اس کے پیروکار ہر برس جو ہیں وہ گاندھی پر گولیاں چلاتے ہیں، بلکہ ہم تو شکر گزار قوم ہیں کہ بابا قوم اور بانی پاکستان بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، ہم ان کو بانی پاکستان کے نام سے پکارتے ہیں، بابا قوم کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان جیسی شخصیت ناظرین صدیوں میں کوئی ایک پیدا ہوتی ہے اور کسی قوم کو انعام کی صورت میں ملتی ہے۔ پاکستانی قوم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے ناظرین کہ اللہ نے ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جیسی ایک ایسی عظیم ہستی سے نوازا جو کردار کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ یہی قائد اعظم ہے ناظرین جن کو اس وقت کافر اعظم تک کہا گیا، اور جنہوں نے کہا آج ان کی اولادوں کو یہ معلوم ہے کہ ہندوستان میں وہ پٹ بھی رہی ہیں اور پاکستان میں بھی ناظرین ان کی اولادیں سو کالڈ جمہوریت کا نام لے کر پاکستانیت کی بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مگر میں آپ کو تاریخ کے ذرا جھروکوں میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ علیہ رحمہ نے اس وقت فرما دیا تھا کہ محمد علی جناح اللہ کا ولی ہے۔ کون ہے ناظرین؟ اللہ کا ولی ہے۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اس شخص کی بات کرتے ہیں جو دیکھنے میں ایک انگریز نظر آتا ہے، جس کی داڑھی بھی نہیں ہے۔ تو امیر ملت نے یہ فرمایا تو علیہ رحمہ نے کہ تم اس کو نہیں جانتے، دراصل یہ ہمارا کام کر رہا ہے، یعنی جو کام ہم کرنا چاہتے تھے بنیادی طور پر وہ کام یہ کر رہا ہے، ہمارے مشن کی تکمیل کر رہا ہے۔ ناظرین پیر صاحب کے اس دور میں تقریباً کوئی 10 لاکھ کے قریب مرید تھے۔ آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا اور ببانگ دہل اعلان فرمایا تھا کہ اگر کسی نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کو ووٹ نہ دیا تو وہ میرا مرید نہیں ہے۔ علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ نے قائد اعظم کے حوالے سے کیا خوب بات فرمائی تھی کہ محمد علی جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخصیت خیانت کر سکتی ہے۔ اسی طرح ناظرین 1000 سال پہلے، اب آئیے ذرا میں آپ کو اس جانب لے کے جانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ یہ اسی صدی کی بات نہیں صاحب، البیرونی نے دو قومی نظریے کی تشریح 1000 برس پہلے کر دی تھی۔ 500 برس پہلے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر میں دو قومی نظریے کا تحفظ کر دیا تھا ناظرین۔ پھر یہی ٹریول کرتے کرتے سر سید احمد خان تک پہنچا، پھر یہی ٹریول کرتے کرتے قائد اعظم محمد علی جناح تک پہنچا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی کہ انہوں نے دراصل دو قومی نظریے کو عملی جامہ پہنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ تعریف تو ناظرین وہ ہے نا جو دشمن کرے۔ تو آئیے ذرا اسٹینلے وولپرٹ کی جانب چلتے ہیں نا، جناح پاکستان کے مصنف ممتاز دانشور اور لکھاڑی نے بہت خوبصورت بات ان کے لیے لکھی، اور وہ یعنی آپ کو یاد رہے ناظرین کہ وہ زندگی بھر جو ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا شدید ناقد رہا ہے، لیکن دوسری جانب اس نے جناح کو کہا کہ آزادی پسند، صاحب عزم اور بہادر قائد ہیں، اور وہ کہتا ہے یعنی تاریخ جملے اس نے کہے
کہ کچھ لوگ تاریخ کے دھارے کو تبدیل کر دیتے ہیں، جبکہ ان میں سے بھی کچھ دنیا کے نقشے کو بدل دیتے ہیں، اور ان میں سے بہت کم لوگ ہی نئی قومیت پر ملک کی تعمیر کرتے ہیں، اور جنہوں نے یہ تینوں کام کر کے دکھا دیے۔ آخری جملہ ادا کر رہا ہوں، اور یہ جملہ بڑا کام کا ہے ناظرین۔ وجے لکشمی پنڈت، جو کہ جواہر لال نہرو کی بہن اور سیاستدان تھی، وہ کہتی ہے کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے، لیکن کانگریس کے بعد صرف ایک جناح ہوتا، کانگریس کے پاس صرف ایک جناح ہوتا، تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ گاندھی کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جناح کو کوئی قوت خرید نہیں سکتی، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے آخری جملے کہ پاکستان بن چکا، اس نے ایک پریس کانفرنس کی، اس نے کہا میں نے پوری کوشش کر لی کہ کسی طور سے ہندوستان تقسیم نہ ہو، لیکن میری راہ میں، یعنی ہماری راہ میں صرف ایک شخص تھا جو پہاڑ بن کے کھڑا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ جناح تھا۔ تو سلام اس جناح پر کہ جس نے ہمیں پاکستان جیسی اس نعمت کو عطا کر دیا، اور آج ہم آزادی کے ساتھ پاکستان کے اندر سانس لے سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور اس سے قبل ناظرین میں بات کا آغاز کروں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام کو مس مت کیجیے گا، کیونکہ آج بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ ہمارے ساتھ پہلی شخصیت موجود ہیں، فارمر ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز اینڈ اسلامک اسٹڈیز، یونیورسٹی آف کراچی، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک لرننگ، یونیورسٹی آف کراچی، محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ اور تیسری شخصیت ہمارے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایجوکیشن منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کراچی، محمد فہیم خان صاحب۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کی ولادت آپ تمام لوگوں کو مبارک، اور آپ کی بھی ولادت ہمیں مبارک کہ آپ کی 25 دسمبر ہے، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، بات کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کا جو ابتدائی تعارف ہے 1876، خاندانی پس منظر، تعلیم و تربیت، آغاز کرتے ہیں وہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلے تو میں 92 کو مبارکباد دوں گا، جنید بھائی آپ کو مبارکباد کہ ایک ایسی شخصیت پر ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں یا گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کی تعریف ملت اسلامیہ نہیں بلکہ غیر مسلم کرتے ہیں۔ بلائتو کا ایک جملہ نظر کرتے ہوئے، ہیکٹر بلائتو، اور اس کے بعد آگے بات بڑھاؤں گا کہ ایک ایسا فرد جس کو محمد علی جناح کہا جاتا ہے، وہ صرف ایک فرد نہیں بلکہ فکری اساس ہے جس نے دنیا میں لوگوں کو یہ بتلایا کہ ایک علمی شخصیت کیا ہوتی ہے اور ایک متوازن شخصیت کیا ہوتی ہے، اور اس شخصیت کے توازن میں وہ رنگ جو سب کے لیے انصاف فراہم کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہیکٹر بلائتو کے ان جملوں کے ساتھ میں آپ کے نظر کرنے کے بعد اپنے بہن بھائیوں سے عرض کروں گا کہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی محمد علی جناح کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو یہ ان کا وزن کم تھا، لیکن کمال یہ دیکھیے صاحب، ایک بچہ جو وزن کے اعتبار سے کم ہو رہا ہے، لیکن جب اللہ نے اس میں وزن دیا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اس پر ہوا تو اس نے ایسا وزن ڈال دیا کہ پاکستان بنا دیا۔ اور اس وزن کو ہم نے ظاہر میں دیکھا، لیکن باطن میں وزن یہ ہے کہ جب روحانیت اس میں آ گئی تو تمام جتنے بھی بزرگ ہیں ان کی نگاہوں کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد علی جناح کو ظاہر میں نہیں دیکھتے تھے بلکہ ہم نے جناح کو باطن میں دیکھا، تو اس میں ایک ولایت پائی، ایک محبت پائی، ایک اخلاص پایا۔ اصل میں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کا وزن تھا ان کی شخصیت۔ بے شک۔ اور جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں جو آپ کا سرنامہ کلام میں جو جملہ تھا وہ بڑا اہم ہے، اور وہ جملہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے کہ جو تعارف ہے ان کا، وہ تعارف صرف یہ نہیں ہے کہ محمد علی جناح پاکستان کے بانی ہیں بلکہ محمد علی جناح تو ملت اسلامیہ کی شکل و صورت کی وہ پہچان ہے کہ جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر یہ پاکستان بنانے کا سبب بنے۔ کیوں کہ اس کے پس منظر میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نظریہ ہے جس کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ تو جناح پونجا کے گھر میں یہ پیدا ہونے والا بچہ جس کو عام طور پر محمد کہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر فریڈرک نے اس پر لکھا کہ مجھے یہ نام اتنا پسند آیا محمد، تو میں نے جب تشریح پوچھی تو کہا کہ سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے گی، اور اس رب کی کرم کے ساتھ ایسی تعریف ہوئی کہ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں۔ یہ اب عقیدتوں کا جو سرمایہ ہے،
تعلیم کے اعتبار سے ہم سب پڑھتے ہیں کہ سندھ مدرسہ اسلام میں گئے, بامبے میں خالہ لے گئی, بامبے سے پڑھا, پھر اس کے بعد کرسچن اسکول میں آ گئے, پھر اس کے بعد یہاں سے نکلے لنکن ان چلے گئے. اب باپ یہ کہتے ہیں کہ بزنس کرو, یہ کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ارتھمیٹکس سیکھو, میتھمیٹکس سیکھو تاکہ بزنس کے اندر حساب کتاب ہو سکے, یہ کہتے ہیں مجھے گھوڑ سواری بھی کرنی ہے, شاعری بھی کرنی ہے, اور کہتے ہیں مجھے نیچر سے اس لیے محبت ہے کہ فطرت کی بنیاد پر جو شے قائم ہوتی ہے وہ فنا نہیں ہوتی. اور محمد علی جناح کی پوری شخصیت, پوری فکری اساس اور فکری زاویے فطرت پر ہے. اسی لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب پاکستان بن گیا تو یہ قانون فطرت کے تحت بنا ہے, اور فطرت یہ ہے کہ پاکستان قائم رہے گا. واہ کیا بات ہے جی. مفتی صاحب 1876 پیدائش, سندھ مدرسۃ الاسلام, اس کے بعد وکالت, بیرسٹری, اس کے بعد جناب کانگریس میں شمولیت, اس کے بعد جو ہے ظاہر علم بردار بننا کانگریس کے درمیان اور مسلم لیگ کے درمیان, پھر اس کے بعد مسلم لیگ کو جوائن کرنا, مسلم لیگ کی قیادت کرنا, قیادت چھوڑ جانا, واپس آ جانا, یعنی ایک تسلسل ہے. اور اس کے بعد آخر میں جو کلائمیکس ہے وہ یہ نظر آتا ہے صاحب کہ پاکستان بن گیا, الحمدللہ پاکستان وجود میں آ گیا. اور پھر جو آپ نے خطاب فرمایا پہلی دستور ساز اسمبلی سے, میں چاہتا ہوں ذرا ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں کہ کیسا سیاسی سماجی سفر ہے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, دنیا میں قائدین بہت سے ہیں, لیکن ہر قائد کو قائد اعظم نہیں کہا جاتا. واہ. ہر وہ شخص جس میں اللہ تبارک و تعالی بیک وقت 3 صلاحیتیں پیدا فرما دے, کہ وہ تھنکر بھی ہو, آرگنائزر بھی ہو, اور لیڈر بھی ہو, یہ دنیا کا ریئرسٹ فینومینا ہوتا ہے. واہ 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 واہ. کہ جو بیک وقت تاریخ کا دھارا بھی بدلتا ہے, نقشہ بھی تبدیل کرتا ہے, ایک نئی مردہ قوم کو ایک نئی قوم کے طور پر کھڑا کر دیتا ہے, ایسی شخصیت کو پھر قائد اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے. 1876 سے 1948 تک کا سفر, آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جس شخصیت نے اپنی ایماندارانہ قیادت کی بنیاد پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی پیش نظر اور اپنی مومنانہ فراست اور اہل ایمان کی قیادت اور ان کی بالخصوص یعنی معیت کے ساتھ پاکستان کے وجود کو ممکن بنایا, آج ہم انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے جانتے ہیں. کیا بات. ڈاکٹر ریاض علی شاہ ہوں, آپ ان کا اگر قائد اعظم کے آخری ایام کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ قائد اعظم کا ویژن بتا رہے ہیں کہ قائد اعظم پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مشیت ایزدی ہے, فیضان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور یہ پاکستان اللہ کا تحفہ ہے. یہ قائد اعظم کے لفظ ہیں, اور قائد اعظم یہ فرما رہے ہیں کہ ہر پاکستانی مسلمان بچے بوڑھے جوان پر یہ فرض ہے کہ اب وہ پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے. میں یہاں پر قائد اعظم کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں, جس سے معلوم ہوگا کہ قائد کا سفر ایک جناح سے قائد اعظم تک کا سفر کیسے بنتا ہے. اور یاد رکھ لیں کہ جو شخص قائد اعظم کو جناح سے قائد اعظم بنانے والا ہے وہ علامہ اقبال ہے. قائد اعظم فرماتے ہیں کہ بظاہر دنیا میں, میرا تو ماننا یہ ہے کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے اقبال کا جو بنیادی طور پر فورس ہے وہ محمد رسول اللہ کا عشق ہے. کیا بات ہے. فرماتے ہیں کہ میں لندن میں امیرانہ زندگی بسر کر رہا تھا, اب میں اسے چھوڑ کر انڈیا اس لیے آیا ہوں کہ یہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مملکت یعنی پاکستان کے قیام کے لیے کوشش کروں. اگر میں لندن میں رہ کر سرمایہ داری کی حمایت کرنا پسند کرتا تو سلطنت برطانیہ جو دنیا کی عظیم ترین سلطنت تھی مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب اور مراعات سے نوازتی, اور اگر میں روس چلا جاتا یا کہیں اور بیٹھ کر کمیونزم کے لیے میں کوشش کرتا تو مجھے اعلیٰ ترین عہدے عطا کر دیے جاتے. لیکن فرماتے ہیں کہ میں اقبال کی دعوت پر دولت اور منصب دونوں کو ٹھکرا کر اس خطے میں اس لیے آیا ہوں کہ اسلامی نظام کے لیے ایک ایسی ریاست قائم کر سکوں کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو. اب یہ نظریہ ہے جس نے قائد اعظم کو قائد اعظم. اب یہ بات جو ناظرین مفتی صاحب نے اس وقت فرمائی ہے نا, اس میں ایک بات اور ہے جو عموماً جو ہے وہ ہمارے جو متجددین ہیں اس کا ذکر نہیں کرتے. وہ ایک بڑا قیمتی واقعہ میں درود شریف کے وقفے کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے آپ کے قائد ہیں کیا اور کنہوں نے ان کو جو ہے منتخب کر کے بھیجا تھا. ڈاکٹر فہیم صاحب یہ بتائیے کہ اتنا بڑا سفر ہے, اتنا طویل سفر ہے, ایک بحیثیت وکیل بھی آپ نظر آتے ہیں, اور ظاہر ہے جو بحیثیت وکیل آپ کی خدمات ہیں, میں چاہتا ہوں ذرا سا اس پہ بھی کلام ہونا چاہیے کہ آج دنیا کو پتہ چلے صاحب کہ کیا صاحب کردار وکیل تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید اقبال صاحب بہت شکریہ. قائد اعظم جیسی شخصیت کو اگر اس شعر میں پیرونے کی کوشش کی جائے تو شعر یوں واضح ہوتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. جی بالکل. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اللہ رب العزت نے بر صغیر کے پاک و ہند کے مسلمانوں کو ایک ایسی نعمت سے نوازا جس کو جیسے ابھی پینلسٹ نے فرمایا
کہ ان پر فیضان مصطفیٰ بھی ہے اور فیضان علی کا بھی سبحان اللہ سبحان محمد و علی کے ساتھ جو ان کو منسلک کیا ہے تو ان کا فیضان کیسے نہیں آئے گا. اسی طرح قائد اعظم جس طرح جرأت اور بلند کردار کے مالک تھے, ان کے ہر فکر و تصور کے اندر ہمیں وہ چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں نظر آتی ہیں. قائد اعظم نے پاکستان کا جو مقدمہ جس انداز سے لڑا اور بر صغیر پاک و ہند کے ان مسلمانوں کو جن کو شاید قائد اعظم کی زبان بھی سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن وہ قائد اعظم کی ہر اس بات پر لبیک کہتے تھے جو قائد اعظم فرما رہے ہوتے تھے. یہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ, ان کے ساتھ محبت اور عشق کا جذبہ تھا. تو قائد اعظم نے کہ جو نظریات تصورات جو جس انداز سے قائد اعظم نے پیش کیے وہ ہمیں 1973 کے آئین میں نظر آتے ہیں, جو کہ ریزولوشن کی بنیاد ہے, اور اس کے اندر ریزولوشن کے اندر قائد اعظم کے فکر اور تصورات کا پورا عملی دخل موجود ہے. اس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو قائد اعظم جس جمہوریت کے قائل تھے اس کے اثر ہمیں نظر آتا ہے, اور قائد اعظم چاہتے تھے کہ ایک ایسی منتخب پارلیمنٹ ہو جو عوامی نمائندوں کے ذریعے ہو اور انہی کے ذریعے پاور اور اتھارٹی جو ہے امپلیمنٹ کی جائے. اور اسی طریقے سے قائد اعظم کا جو فکری نظریہ تھا کہ جس کے ذریعے قرآن و سنت کو انہوں نے اصول بنایا کہ پاکستان کے اندر جو بھی نظام رائج ہوگا وہ قرآن و سنت کی بنیاد کے اوپر ہوگا. وہ قائد اعظم جو ہے وکالت جو کر رہے ہیں اس کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کی جھلک نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے کردار کے اندر کہیں جھول نظر نہیں آتا, اور جب ان کے کردار کے اوپر بات کرتے ہیں تو اپنے وعدے کے کمٹ پکے اور اس کے اوپر بالکل کھڑے ہو جانے والے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ظاہر بحیثیت وکیل تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا مقدمہ پاکستان کا تھا, لیکن کتنی خوبصورتی سے آپ نے اس مقدمے کو فلوٹ کیا اور کتنی خوبصورتی سے اس مقدمے کو آپ جیت گئے, اور پھر غازی الدین سرکار علیہ رحمہ کو کیسے بھول جاؤں میں. یعنی جو عاشقوں کی باتیں ہیں وہ بھی تو ساتھ ساتھ ہونی چاہیے نا. جی بتائیے. اصل میں بات یہ ہے کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگوں نے ظاہر میں دیکھا, لیکن جو علماء ہیں اور خاص طور پر تحریک پاکستان میں جو نظر آتے ہیں ان میں میرے استاد محترم حضرت علامہ شاہ عبد الحمید بدائنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, میں نے اکتساب فیض کیا براہ راست ان سے پڑھا, تو وہ فرمایا کرتے تھے جناح کو لوگوں نے ظاہر میں دیکھا, ہم نے انہیں عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. اور عشق کی وہ منزلیں ہیں کہ جب کہیں مشکل ہوتی تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایسے نگاہ اٹھا کر مدینے کی طرف دیکھتے اور کہتے کہ آپ مدد فرمائیے. اب یہ کتابی باتیں ہمارے یہاں جو پڑھائی جاتی ہیں جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے, وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اقبال اور جناح کو ظاہر میں مت دیکھو, اقبال اور جناح کو عقیدت مصطفیٰ کے ساتھ اس طرح دیکھو جیسے مدینہ چاہتا ہے. اچھا ایک بات اور یہاں پہ ایک بات اور سوال پیدا ہوتا ہے, ذرا کلیئرٹی اس کی بھی دے دیں کہ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ رائٹسٹ ونگ نے 1935 کے بعد کے جناح کو اٹھا لیا, جو لیفٹسٹ ونگ تھا جو سیکولرسٹ انہوں نے 35 سے پہلے کے جناح کو اٹھا لیا, یعنی 35 سے پہلے ٹائی کوٹ والے جناح کو کوٹ کرتے ہیں اپنے مطلب کے لیے, جو 35 کے بعد کے جناح ہیں شیروانی والے وہ رائٹسٹ ونگ اپنا کوٹ کرتے ہیں. جناح تو 35 سے پہلے بھی ہمارے ہیں, 35 کے بعد بھی ہمارے ہیں, اور جناح ہمیشہ ہمارے ہیں. کیا کہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جنید بھائی معاملہ یہ ہے کہ ہم نے لباس میں ڈھونڈا ہے وہ عشق میں نظر آتا ہے, ہم نے مجاز میں دیکھا وہ حقیقت میں نظر آتا ہے, ہم نے قرآن میں ڈھونڈا وہ قرأت میں نظر آتا ہے, ہم نے روح میں دیکھا وہ روحانیت میں نظر آتا ہے. تو پاکستان کا مقصد بیان کرتے ہوئے اقبال نے جو بات کہی تھی اس کو میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کی فکر کو رومی سے اور رومی سے اقبال, اقبال سے محمد علی جناح, یہ ایک سفر ہے, اور اس تسلسل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کہیں معدوم نہیں ہے, اور یہ روحانیت کا معاملہ ہے. اور اس پر ہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میری شاہین کے تصور کو سمجھنا ہے تو ان سے سمجھو کہ جو ملت اسلامی کی خدمت کے لیے معمور کیے گئے ہیں. اور یہ کون کس کی جانب اشارہ تھا؟ خطبہ الہ آباد 1930 کے اندر اگر وہ بات کرے میری خواہش ہے تو وہ خواہش کیا ہے کہ خواہش کی تکمیل کون کرے گا؟ جناح کرے گا. اور بلایا کس کو جائے گا؟ جناح کو بلایا جائے گا. نہ اقبال خود بول رہا ہے نہ جناح خود بول رہا ہے, دونوں میں مصطفیٰ بول رہا ہے. بھائی سبحان اللہ. آج اگر کوئی شخص کہے کہ احمد قادری تم ٹائی لگا کے کوٹ پہن کے یہ گفتگو کر کے یہ سیکولرزم کی بات کرنے کے بجائے تم نے تو جناح کو ملا بنا دیا, مولوی بنا دیا. مولوی ہرگز نہ شد مولا روم. ارے سارا علم تو ان علماء کے قدموں کے اندر ہے جس علم کے لیے کہ انا مدینۃ العلم والی ہوں بابوہا. اور اس دروازے سے اکتساب فیض کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں جناح کہ مجھے جو فیض ملا ہے وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ملا ہے, اسی لیے میرے نام کے ساتھ محمد بھی ہے اور علی بھی ہے, اور دونوں کا فیضان مجھ پر. کیا بات. اچھا قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ اور علامہ اقبال علیہ رحمہ, چونکہ ذکر آ گیا تو میں چاہتا ہوں ذرا سی اس رفاقت کی بھی بات ہو جائے, کیونکہ ایک موٹیویشن ہے, اور ظاہر ہے علامہ اقبال علیہ رحمہ کا نظریہ پیچھے جو ہے مکمل طور پہ کار فرما ہمیں نظر آتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں بر صغیر پاک و ہند میں جہاں پر برطانوی سامراج اپنا کام کر رہا تھا, جہاں ہندو انتہا پسند جو ہے وہ کسی طور سے گرپ اپنے ہاتھ سے نکالنا نہیں چاہتے تھے, وہاں ایک شخصیت اٹھتی ہے, پیچھے ذہن علامہ اقبال کا چل رہا ہے, اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آ جاتا ہے. جی مفتی صاحب.
جنید بھائی میں یہاں چاہوں گا کہ میں قائد اعظم کے ویژن پر 2-3 باتیں ضرور کہوں. آپ دیکھیے کہ 1945 میں قائد اعظم فرما رہے ہیں, یہ بالکل ایکسپلیسٹ ورڈز ہیں قائد اعظم کے, فرماتے ہیں کہ دیر از اونلی ون کورس اوپن ٹو دیم. دنیا کے بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس صرف ایک ہی راستہ باقی ہے. فرماتے ہیں کہ ٹو فائٹ فار پاکستان, ٹو لیو فار پاکستان, اینڈ اف نیسیسری ٹو ڈائی فار دا اچیومنٹ آف پاکستان. فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان کے حصول کے لیے لڑو, اس کے لیے زندہ رہو, اور اگر کبھی موقع ملے تو اس نظریہ پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کرو. سمپل بات ہے, یو ہیو نو آپشن. جی, اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پاکستان ناٹ اونلی مینس فریڈم بٹ اسلامک آئیڈیالوجی وچ ہیز ٹو بی پریزروڈ. یہ قائد اعظم کے ورڈز ہیں کہ جس میں قائد اعظم نے باقاعدہ پاکستان کے لیے اسلامک آئیڈیالوجی یعنی نظریہ پاکستان کے لفظ استعمال کیے. اسی طرح سے 1947 30 اکتوبر کو قائد اعظم کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آل آئی ریکوائر آف یو ناؤ, فرماتے ہیں کہ اب تم سے ایک ہی طلب مجھے ہے, پاکستان کے لوگوں سے فرما رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ is that every one of us to whom this message reaches must vow to himself. فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے آپ سے یہ وعدہ کرے کہ وہ اپنا سب کچھ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے قربان کر دے گا. اچھا, یہ بالکل وہی بات آ گئی نا کہ کسی نے قائد اعظم سے پوچھا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا, تو آپ نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئین دے دیا, منشور قرآن کی صورت میں دے دیا ہے, اور وہ تا قیامت رہے گا. یہ کیٹیگوریکل بات. جی یقیناً ایسے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے بالخصوص جو قائد اعظم کی روحانی اساس کی جو اس پر بات ہو رہی ہے, ہر شخص کا ایک تنہائی کا تعلق صاحب ایمان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ قائم رہتا ہے. آپ دیکھیے کہ قائد اعظم جب بالخصوص اپنی تقریروں میں اپنی تحریروں میں خود فرما رہے ہیں کہ ویسٹرن ڈیموکریسی انسوٹڈ فار انڈیا, اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں واضح طور پر یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ ایک ہی چھت کے نیچے آپ ایسی دو قوموں کو کیسے جمع کر سکتے ہیں کہ جو نہ ایک ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں نہ پانی پی سکتے ہیں. میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ جو آپ دو قومی نظریے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, کبھی آپ اس قوم سے تو پوچھیں کہ جس کو آپ اپنی قوم قرار دینا چاہتے ہیں وہ آپ کو اچھوت, ملیچ اور ناپاک تصور کرتے ہیں, وہ کس انداز سے آپ کو ایک قوم تصور نہیں کرتے اور آپ ان کے قدموں میں بچھے جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ 1948 میں اسرائیل قائم ہوا ہے. دوسری طرف قائد اعظم یعنی 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد ایک ایسی ریاست وجود میں لا رہے ہیں جو خالصتاً ایک نظریاتی ریاست ہے, اور قائد اعظم کا جو ویژن ہے وہ صرف اس جملے سے ہی واضح ہو جاتا ہے, جو خاص طور پر یہ آپ نے جو قائد اعظم اور کافر اعظم کی بات کی. میں صرف ایک بات اس پر کہوں گا کہ مس فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی بہن ہیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مائی بردر کے نام سے کتاب لکھی ہے, آپ اس میں ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے بھائی نے وصال سے قبل میری طرف اشارہ کیا, مجھے جب اپنے قریب بلایا تو فرمایا فاتی خدا حافظ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوں گے وہ ضرور جنت میں جائے گا. جنت کی سند قائد اعظم کو محمد رسول اللہ نے عطا فرمائی. دی ہے, بالکل دی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور مجھے کہنے دیجئے یہ بات کہ آپ نے جو بات ابھی فرمائی ہے بالکل ریلیونٹ بات ہو گئی. ناظرین کرام, میں مختصر سے وقفے پہ جا رہا ہوں, لیکن ایک بات کوٹ کرتے ہوئے اور ایک بات کو ادھورا چھوڑتے ہوئے جاؤں گا, لیکن آ کے اس کو مکمل کروں گا کہ کیسے عاشق رسول میرے آپ کے قائد. ذرا سنیے, وہ خطاب میں فرماتے ہیں کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہو کے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں. پھر وہ فرماتے ہیں کہ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ کون سا لنگر ہے جس نے امت کی کشتی کو محفوظ کر دیا ہے. اب فرماتے ہیں کہ وہ رشتہ, وہ چٹان, وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے. مجھے امید ہے کہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے قرآن مجید کی برکت سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا رہے گا. درود شریف کے وقفے کی جانب چلتے ہیں کیونکہ بات صاحب قرآن کی آ گئی, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی. درود پڑھتے ہیں, درود سنتے ہیں, اور درود کے بعد جب لوٹیں گے ناظرین تو پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کی بات کروں گا. میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ بہت اہم واقعہ بیان کرنے والا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے, درود پاک کے بعد ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین کرام، مجھے کچھ لمحے دے دیجئے، کیونکہ اب میں جو بات کرنے والا ہوں اس بات کے اوپر بہت سے متجددین جو ہیں بڑا اعتراض کرتے ہیں، اور کتابوں سے نکالنے کی کوشش کی گئی اس واقعے کو، اور نکالنے کی کسی حد تک ان کی کوشش جو ہے وہ کامیاب بھی ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ شمع ہم روشن رکھیں گے انشاءاللہ، اور یہ شمع اسی انداز سے روشن رہے گی. آج میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں ناظرین، پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب انتہائی قابل احترام پروفیسر ہیں، اور ہمارے صبح نور پروگرام کا جو ہے مستقل حصہ بھی رہتے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے پاکستان کی روحانی اساس. اس کتاب کے اندر ناظرین آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے. اچھا، یہاں کلیئرٹی ذرا میں دینا چاہتا ہوں کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے نوابوں کی مسلم لیگ کو چھوڑا تھا اور آپ یو کے چلے گئے تھے، تو آپ کو جو ہے وہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کنونس کرنے کی کوشش کی تھی اور بہت محنت کی تھی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین. لیاقت علی خان کو بھیجا گیا، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ لیاقت علی خان اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی موٹیویشن پہ قائد اعظم واپس آئے. یہاں پہ آ کے تھوڑا سا ناظرین وہ ڈنڈی مارتے ہیں. اصل بات کچھ اور ہے. موٹیویشن ضرور تھی، لیکن قائد اعظم جب 1934 میں اچانک واپس آئے تو انہوں نے اپنے رفقا میں سے کسی کو بتایا تھا کہ یہ راز کھولنا مت، میری موت کے بعد اس راز کو کھولنا. لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں، کیونکہ اس نے سوال کیا تھا کہ آپ اچانک کیوں آ گئے. آپ سنیے وہ واقعہ ناظرین، اور اپنے دلوں کو تسکین دیجئے، اپنی روحانیت کو تسکین دیجئے. میرے آپ کے قائد یو کے میں موجود ہے، اپنے فلیٹ میں سو رہے ہیں. رات کے کسی پہر میں اچانک بیڈ ہلنا شروع ہوتا ہے. آپ اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شاید زلزلہ تو نہیں آ گیا. آپ پھر سو جاتے ہیں کیونکہ کچھ محسوس نہیں ہوتا. دوبارہ جو ہے وہ بیڈ ہلنا شروع ہوتا ہے. آپ پھر اٹھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی زلزلہ آ گیا، لیکن بالکل سکون تھا. آپ دوبارہ آ کے سو جاتے ہیں. تیسری بار پھر وہ بیڈ ہلتا ہے. آپ اٹھتے ہیں، لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہے. ایک انتہائی نورانی اور پرنور شخصیت سامنے تشریف فرما ہے. آپ عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پورا کمرہ معطر ہو جاتا ہے. آپ انتہائی با ادب ہو کے پوچھتے ہیں کہ ہو آر یو. وہاں سے جواب آتا. اب کوئی یہ نہ پوچھے صاحب کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگریزی میں جواب کیسے دیا. میرے سرکار کو ساری زبانیں آتی ہیں صاحب. تو یہاں سے سوال ہوا کہ ہو آر یو. وہاں سے جواب آیا آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آپ نے پوچھا کہ میلارڈ، اب بہت ادب کے ساتھ بیٹھ گئے ہاتھ باندھ کر درود شریف پڑھنے لگے اور عرض کیا کہ میلارڈ واٹ کین آئی ڈو فار یو. تو وہاں سے جواب یہ آیا کہ لک مسٹر جناح، you are urgently required to lead the Muslims of subcontinent. یعنی آپ کی ارجنٹلی ضرورت ہے مسلم جو بر صغیر کے ہیں ان کی، جا کر ان کو آپ قیادت کریں اور جا کر مسلمانوں کو ان کے مشن اور ان کے گول کی تکمیل تک پہنچائیں. یعنی یہ پاکستان ناظرین اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے، ان کی خواہش ہے. حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے آپ کے قائد حضرت محمد علی جناح علیہ رحمہ پاکستان یعنی بر صغیر تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذن کے بعد اس پاکستان کو تعمیر فرمایا ہے. بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ڈاکٹر فہیم صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استعانت ہے، ان کی مدد ہے، ان کی جو سپورٹ ہے، اور پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے مشن میں کامیاب بھی ہوگے، یعنی یہاں تک بشارت دی تھی. کیا فرمائیں گے؟ جی، قائد اعظم کی جو نسبت آقا علیہ السلام کے ساتھ رہی ہے، ان کی تھرو آؤٹ دا لائف وہ ہمیں نظر آتی ہے، ہر عمل میں جھلکتی نظر آتی ہے. ایک بار لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جس طرح ایک تقریر کے موقع پہ قائد اعظم اور مسلمان ہند کو انہوں نے کہا کہ آپ کو اکبر اعظم کی مثال دے کر اس نے کہا کہ آپ ان کی مثال لیں اور جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ رواداری کا طریقہ اپنائیں. تو قائد اعظم نے جب اس کے ساتھ جب اپنا تقریر کا وقت آیا تو آپ نے ان کو برملا فرمایا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے یہ رواداری غیر مسلموں کے ساتھ، بلکہ یہ آقا علیہ السلام نے، ہمارے پیغمبر اسلام نے آج سے 1400-1500 سال پہلے اس کو عملی صورت میں کر کے دکھا دیا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ اب اس میں ایک تو بات یہ آ گئی کہ قرآن و صاحب قرآن سے ظاہر ہے آپ کا تعلق، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمہ کو میں اس لیے دوبارہ کوٹ کر رہا ہوں کہ 100 برس آپ کی عمر، 10 لاکھ مرید. آپ سوچئے، آپ نے آپ کو جو ہے تسبیح بھی بھیجی، آپ کو قرآن بھی بھیجا، آپ کو مصلی بھی بھیجا ہے، ایسا ہی. اور ببانگ دوہل آپ نے فرمایا، ببانگ دوہل آپ نے فرمایا کہ یہ وقت کا ولی ہے، اس کی مدد کرو. اور پھر دیکھیے آپ پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ، مطلب وہ جو واقعہ کوٹ کرتے ہیں اجمیر شریف کا کہ وہ بھی تذبذب، ظاہر ان کے باوجود بھی مطلب تذبذب میں مبتلا تھے نا، وہاں سے بشارت ملی کہ سرکار علیہ السلام خواب میں تشریف فرمایا کہ جی مطلب ان کی مدد کرو. جی علماء، یہ جن بزرگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، اصل میں
اقبال نے بھی فیض انہی دروازوں سے حاصل کیا اور کہا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں قادریت سے فیض یافتہ ہوں، اور ان کے والد تو خود سلسلے کے ساتھ منسلک تھے۔ معاملہ یہ کہ جو روحانیت پر یقین رکھتے ہیں، ابھی فہیم صاحب نے جو بات کہی تھی عشق کی، اور آپ نے بھی جو بات کی، قبلہ ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں، سب کا معاملہ ایک ہی ہے۔ ہمیں صرف ایک بات کی اپنے ذہن میں واضح طور پر ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ بات کیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی اور استدلالی، استقرائی، استخراجی مکاتب فکر کو یکجا کر کے ایک عاشق کی شخصیت نظر آتی ہے۔ اقبال کو جو لوگ سمجھ نہیں پاتے نا تو وہ کہتے ہیں بہت مشکل ہے۔ قائد اعظم کو جو سمجھ نہیں پاتے کہ ٹائی کوٹ، کوئی کہتا ہے کہ جیسے ٹائی کوٹ تو میں نے بھی پہنا ہوا ہے، لیکن کوٹ اور ٹائی سے نہیں ہوتا، معاملہ اندر کے اس انسان سے ہوتا ہے۔ اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جمہوریت کی تعریف کی، اسی طریقے سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی تعریف کی، فلاں نے بھی کی، لیکن جب ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کہا ہے ہر جگہ تقریباً کوئی 70 جگہ پر جمہوریت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ڈیموکریسی کی تقریباً کوئی 52 شاخیں ہیں۔ پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر میں تھوڑا بہت پڑھاتا ہوں، لیکن کس خوبصورتی کے ساتھ جب بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو مجھے شبہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا۔ قائد اعظم مخاطب ہیں، ہم نے جمہوریت 1300 سال پہلے دیکھ لی، لیکن جس جمہوریت کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ قانون مساوات میں نظر آتی ہے، اور جس جمہوریت کو میں دیکھتا ہوں وہ قانون نسبت میں نظر آتی ہے۔ تو قانون مساوات لا آف ایکوٹی ہے، اور لا آف ایکوٹی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر تقسیم کرنا ہو تو جسم بھی اگر آدھا تقسیم ہو جائے تو انصاف اس طرح کرو کہ پھر اپنا نقصان ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ تو حضور کے زمانے سے لے کر آج تک قانون نسبت جو نظر آتا ہے وہ محمد علی جناح کے زبان میں نظر آتا ہے۔ کیا بات، اور اسی طریقے سے مجلس آئین ساز سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان کی حکومت کو بھی آئین بنانا ہے، اور یہ جو مجلس سے آئین ہے یہ آئین بنائے گی۔ میں نہیں جانتا کہ اس کی حتمی شکل کیا ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر قائم جمہوری عمل ہوگا، جمہوری آئین ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ امریکہ کے لیے انٹرویو دیا انہوں نے، اور 1948 میں براڈ کاسٹ تھا پبلک، کہا کہ میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اسوہ حسنہ پر ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگ رائے عامہ کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس رائے عامہ میں حکمت عملی اسلام پر نہ ہو رائے عامہ نہیں بنتی۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کامنٹ اور فرما دیجئے تاکہ پھر میں مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، اور ضروری ہے کہ اس وقت اس پہ بھی بات ہو جائے۔ بڑا متجددین جو ہیں وہ اس بات کو کوٹ کرتے ہیں، 11 اگست سن 1947 کی تقریر ہے، ٹھیک ہے جی، پہلی دستور ساز اسمبلی سے جو ہے وہ تقریر ہو رہی ہے، اور وہاں پہ ظاہر آپ فرما رہے ہیں کہ تم چاہو تو اپنی عبادت گاہ، اپنی مساجد میں جاؤ، مندروں میں جاؤ، کلیساؤں میں جاؤ، گرجا گھروں میں جاؤ، تم آزاد ہو، تم سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم ایکچولی سیکولر تھے۔ یہ بتائیے صاحب کہ قائد اعظم نے تو خود یہ فرمایا تھا کہ یہ تو میثاق مدینہ کا پرتاؤ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یہ بتائیے لوگ۔ بے شک بے شک، اور یہ جو تقریر ہے وہ اصل میں رواداری کی وہ تقریر ہے جس میں میثاق مدینہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ تمہارے مندر، تمہارے عبادت گاہیں اور ساری جو یہ آزاد ہیں، اس میں آزادی کے ساتھ تم اپنی ثقافت پر، اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے، اور اس ادارے کے اندر یعنی پاکستان میں رہتے ہوئے تم ترقی کے وہ تمام منازل طے کر سکتے ہو جو ایک عام مسلمان کر رہا ہے۔ تو انہوں نے تفریق کی اس حد کو ختم کر دیا۔ یہاں سے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت اور سیرت ملتی ہے کہ حضور اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے، یہودی بھی بیٹھ رہا ہے اس پہ، عیسائی بھی بیٹھ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ میرے آقا تاجدار مدینہ کی سنت کو محمد علی جناح نے زندہ کیا۔ اب تم اگر کہو سیکولر، تو سیکولرزم کی تعریف جانتے ہو سیکولرزم کس کو کہتے ہیں؟ اور سیکولرزم کی تعریف پولیٹیکل سائنس میں یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسا نظام مملکت جس کے اندر مساویانہ رویے کو آئین صرف یقینی بنائے، اور جو فنڈامنٹل رائٹس آپ کے جو میونسپل لا ہے اس کے تحت آرگنائز کرے، لیکن جو آپ کے ریلیجیس یا ریچول فیسٹیوٹیز ہے اس کے اندر مداخلت نہ کرے۔ اور محمد علی جناح نے کہیں نہیں کہا کہ ہر ایک کو ہم زبردستی مسلمان بنا دیں گے، بالکل صحیح، اور صرف ایک ہی بات کہی کہ میں تو پاکستان کو روحانیت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، ایسا ہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بلکہ میں مساوات کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کیسی تکمیل ہوئی آپ یہ دیکھیے اس مشن کی، اس خطبے کی، پھر وہ چونکہ خطبے کی ریلیونس میثاق مدینہ سے تھی، اس کا پرتاؤ آج بھی پاکستانیوں میں ڈاکٹر صاحب ایسے نظر آتا ہے کہ شائننگ انڈیا کا جو سیکولرزم کا جو نعرہ ہے وہ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو چکا، بے نقاب ہو چکا کہ وہ ہندوتوا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ صورتحال یہ، اور ہمارا وہاں پہ اقلیت رہ نہیں سکتی، عیسائیوں کو، سکھوں کو، مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے قائد اعظم کے فرامین کی پیروی، اور اصل میں تو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے بات یہ ہے، کوئی مندر، کوئی گرجا گھر، کوئی سینیگوگ پاکستان میں دکھا دیجئے کہ جس پر مسلمانوں نے چڑھائی کی ہو، نہیں کی۔ اب مفتی صاحب سوال آپ سے بڑا امپورٹنٹ، آپ چاہتے ہیں ذرا کردار کی اس طرف بھی ذرا بات ہونی چاہیے نا۔ 37 روپے کا سرکاری خرچ پہ جو ہے
وہ فرنیچر آتا ہے, قائد اعظم محمد علی جناح تشریف فرما ہے, جب اس لسٹ کو دیکھتے ہیں اس میں 7 روپے جو ہے وہ پوچھے کہ یہ اضافی کس چیز کے ہیں, تو بتایا گیا کہ فاطمہ جناح کے یہ کرسیاں جو ہیں ان کی قیمہ پہ لائی گئی ہیں. تو آپ فاتح پیار سے کہتے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ 7 روپے فاتح سے لو, اس کا سرکاری خرچ سے کوئی تعلق نہیں. یعنی آپ سوچئے کیا بنیاد ڈالیے کہ کسی قسم کی کرپشن جو ہے وہ ہوگی نہیں. آج تو ہم اربوں روپیہ جو ہے وہ کھا جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. دیکھیے اقبال کا جو جملہ آپ نے شروع میں کوٹ کیا ہے کہ ہی از انکرپٹیبل اینڈ پرچیزیبل, کہ کبھی اس کو خریدا نہیں جا سکتا, کبھی اس کو کرپٹ نہیں کیا جا سکتا. 37 روپے یا 7 روپے کی بات ہو, آپ اندازہ کیجئے کہ جب کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ لنچ میں کیا رکھنا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اپنے گھر سے کھانا کھا کے نہیں آئے. پھر آپ اندازہ کیجئے کہ جب آخری ایام میں آپ کے لیے ایک علیحدہ باورچی کو بلوایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے کھانا تیار کرے, تو قائد اعظم حکومت کے خرچے سے اس کی رقم ادا کرنے کے بجائے اپنے ذاتی جیب سے اس کا خرچہ ادا کرتے ہیں. یہ سبب کیا ہے جنید بھائی؟ خود قائد اعظم نے اپنے لیے جو گولڈن رول سیٹ کیے ہیں, آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اٹ از مائی بلیف دیٹ آر سالویشن لائز ان فالوئنگ دا گولڈن رولز آف کنڈکٹ سیٹ فار اس بائی دا پروفیٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی شخصیت سرکار علیہ السلام حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہی ان کا محور اور مرکز ہے. پھر آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ if we take our guidance and inspiration from the Holy Quran, I once again say the final victory will be ours. اور پھر قائد اعظم خود بھی ارشاد فرما رہے ہیں, میں آپ سے عرض یہ کروں کہ قائد اعظم کا جو ارشاد ہے کہ جو آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا ہے 1 جولائی 1948, آپ خود بتا رہے ہیں کہ کیپٹلزم تباہ ہو چکا ہے, کمیونزم تباہی بربادی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے. پاکستان کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کو ایک ایسا معاشی نظام پیش کریں جو اسلام کے سوشل جسٹس پر مبنی ہو. اور پھر میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ عشق رسول کی بات کی جا رہی ہے, غازی عالم دین کا مقدمہ لڑنے کے لیے لنکنز ان میں داخلہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ دروازے پر محمد رسول اللہ کا صرف وجہ یہ تھی. اور وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں بشارتیں ہو رہی ہیں کہ ایک ایسی شخصیت میرے پاس تشریف لانے والی ہیں کہ جن کو ہندوستان میں محمد علی جناح کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی جو مرد غازی آپ نے منتخب کر کے کشمیر کے مسئلے کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں یہ بات جانی چاہیے لوگوں کو آن ایئر کہ ایک مرد غازی کو ڈاکٹر صاحب منتخب کیا تھا قائد اعظم نے, روحانی طور پر جا کر مطلب وہاں پہ اسپریچولی سرکار علیہ السلام سے استعانت لیں. وہ روضہ رسول پہ بیٹھے ہوئے تھے جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا ہے, تو آغا اسحاق علی جو وہاں پر موجود تھے, جو روضے کی مطلب خدمت کرتے تھے, انہوں نے بتایا کہ سرکار علیہ السلام نے مجھے خواب میں یہ بتلایا کہ آج میں بہت مسرت میں ہوں کیونکہ میرا دوست آنے والا ہے. پوچھا دوست کون ہے؟ کہا محمد علی جناح جسے پاکستان بنایا. جی اسی طرح آپ دیکھیے کہ جہاں پاکستان کی روحانی اساس اور تعمیر پاکستان اور نظریے کی بات کی جا رہی ہے, خود ہزارہ کے ایک بزرگ قائد اعظم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے ساتھ ایک لمبی اونچی ٹوپی پہنے ہوئے عرب لباس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ حاضر ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے, یہ محمد علی جناح ہیں اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے مجاہد اور سالار کی حیثیت رکھتے ہیں جو ان کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. میں یہاں پر جنید بھائی ایک بات جو قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی ہے جو آج پاکستان کے ہر حکمران, اور اگر وزیر اعظم پاکستان یہ گفتگو سن رہے ہیں تو تمام حکمرانوں کے لیے یہ بات مشعل راہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں, میں نے دنیا میں بہت کچھ دیکھا ہے, دولت, شہرت, عیش و عشرت کے بہت لطف اٹھائے ہیں. اب میری زندگی کی واحد تمنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزاد اور سربلند دیکھوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب مروں تو یہ یقین اور اطمینان لے کر مروں کہ میرا ضمیر اور میرا خدا یہ گواہی دے رہا ہو کہ جناح تم نے اسلام اور اپنی قوم سے خیانت اور غداری نہیں کی, مسلمانوں کی آزادی, تنظیم اور مدافعت کے لیے اپنا فرض ادا کر دیا. اور فرمایا کہ میں اس کے صلاح کا تم سے طلبگار نہیں ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ مرتے دم میرا دل اور میرا ضمیر گواہی دے کہ جناح تم نے واقعی اسلام کے دفاع کا حق ادا کر دیا, اور میرا خدا یہ کہے کہ تم مسلمان پیدا ہوئے, مسلمان مرے. اور وہ گولڈن ورڈز ہیں جو قائد اعظم کے لکھے جائیں گے. فرمایا کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں, I am working for Muslims because I want that when I meet Almighty Allah hereafter, جب میری مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہو تو پروردگار عالم فرمائے he would say well done Mr. جناح, well done Mr. جناح. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہی بات ہے کہ ہم آج پوری جو پاکستانی قوم ہے وہ یہی تو کہتی ہے کہ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے کہ ایک اور بات اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے, ایک کمپیریزن ذرا سا کر لیتے ہیں اور بہت آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی کہ میرا خیال ہے 25 اکتوبر یا 27 اکتوبر ہے if I'm not wrong, اور 1947 عید الاضحیٰ کی پہلی نماز ہو رہی ہے, ہجرتیں بہت ہو چکی ہیں لاکھوں کی تعداد میں, قصابان مسجد کراچی کی ایسا ہی ہے, اور کلومیٹر تک جو ہے
وہ ایک مجمع پھیلا ہوا ہے، اور ممتاز عالم دین علامہ ظہور الحسن درس علیہ رحمہ جو ہیں وہ امامت فرما رہے ہیں. اکبر در صاحب موجود ہیں، علامہ اکبر در صاحب موجود ہیں اس وقت الحمدللہ. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا ابھی کہ قائد اعظم کے ADC نے کہا کہ قائد اعظم کو تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے. علامہ صاحب کو فرمایا، امام صاحب کو، کہ ذرا سی تاخیر کر دیں نماز میں. تو آپ نے جملہ فرمایا کہ میں نماز قائد اعظم کے لیے نہیں، اللہ عز و جل کے لیے ادا کر رہا ہوں. قائد اعظم نے برا نہیں مانا، پیچھے صفوں میں جا کے بیٹھ گئے، نماز ادا ہو گئی، لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا آج جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے وہ جا کر ان علامہ سے، ان امام سے ملے، کیونکہ بات یہ ہے کہ مجھے ایسے ہی علماء کی ضرورت ہے. کیا میسج ہے صاحب؟ سر اس کے اندر میسج یہ ہے کہ جو کردار قائد اعظم دینا چاہتے تھے اپنے تصور میں، اپنے فکر کے اندر، ایک ایسی ریاست، ایک ایسی مملکت بنانا چاہتے تھے، اس کا کردار، عملی کردار ان علامہ صاحب نے ادا کر کے دکھایا. قائد اعظم محمد علی جناح کا 14 اگست 1947 رسول صاحب اسمبلی کے اندر آپ خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو کہ ریاست کو تباہ کر دیتی ہیں. ایک امن و امان کا مسئلہ، دوسرا کرپشن، اور تیسرا امتیازی پالیسیاں. اگر یہ چیزیں کسی بھی ریاست کے اندر رہیں گی تو وہ ریاست کو تباہ و برباد کر دیں گی. قائد اعظم نے فرمایا کہ اقربا پروری کے حوالے سے میں اس چیز کو قطعاً برداشت نہیں کروں گا. اور پھر آگے قائد اعظم فرماتے ہیں کہ بدعنوانی اور کرپشن کا خاتمہ چھوٹی موٹی سزاؤں سے ممکن نہیں ہے، بلکہ 11 اگست پھر 1947 کی تقریر میں ایک بار اور قائد اعظم فرماتے ہیں کہ انتہائی سخت سزاؤں کے ذریعے اس کرپشن کا خاتمہ ممکن ہے. قائد اعظم اس کرپشن کو، جس کردار کو قائد اعظم نے دکھایا، سچائی کا، حق کا علمبردار بن کے، اس کردار کو قائد اعظم اپنی ریاست کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اس نظام کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں جس کو قرآن و سنت کی روشنی میں قائد اعظم نے ڈیولپ کر کے اپنے ملک کا دستور بنایا. تو میرا خیال ہے کہ قائد اعظم کا جو کردار ہے وہ اگر آج ہم اس کو مشعل راہ بنا کے رکھیں تو آج جس نہج کے اوپر پاکستان پہنچ چکا ہے اس سے ہم بہت تیزی کے ساتھ اپنے. ڈاکٹر صاحب بتائیے، آپ چونکہ میں نے کہا نا اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنا بڑا ایک سیاسی کیریئر ہے اور اتنے نشیب و فراز ہیں کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن وہی بات ہے کہ پاکستان بننا تھا، پاکستان بن گیا بطور گورنر جنرل. اب آپ نے سیٹ سنبھالی ہے، پہلے حکمران پاکستان کے، اور ظاہر ہے پاکستان کی نوی جو سنائی جا چکی ہے. میں چاہتا ہوں ذرا یہ جو آپ کی حیثیت اور آپ کی خدمات ہے اس پہ اسپیسیفک مختصراً بات کیجیے. سیاسی اعتبار سے ان کی ذہنی بلوغت اس درجہ بلند تھی کہ انہوں نے جو خطاب کیا اور ان کا جو پورا ایک سیاسی پس منظر ہے، ایک جانب وہ مختلف وفود سے اور ڈپلومیٹ سے بات کر رہے ہیں جو بین الاقوامی سطح کے لوگ ہیں اور معمولی لوگ نہیں تھے اس زمانے کے، میں اس طرف نہیں جاتا، اور جو پاکستان کے مقدمے سے لے کے پاکستان بننا اور پاکستان کے بعد جو مجلس آئین ساز ہے اس سے مخاطبت، اس میں کرپشن فلاں فلاں جو بھی تمام چیزوں پر انہوں نے نشاندہی کی، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم ان بیماریوں سے، معاشرتی بیماریوں سے نکل جاؤ گے تو ایک کامیاب فلاحی ریاست بنا سکو گے. پھر اس کے بعد سیاسی عدل و انصاف کے متعلق انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ سیاسی معاشرہ جس کو پولیٹیکل کلچر کے نام سے انہوں نے تعبیر کیا، کہ جس میں لوگ اونچ نیچ کی بنیاد پر فیصلے کریں اور جس معاشرے کے اندر ناانصافی ہو. آج پاکستان کو محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے جب انہوں نے ڈھاکہ میں خطاب کیا تو یہ جملہ کہا کہ تمہارے بنیادی حقوق اگر تلف ہوں یا تمہارے بنیادی حقوق میں کہیں خرابی آئے تو تمہیں ضرور مجتمع ہو کر تبدیلی کی طرف جانا چاہیے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہلڑ بازی کے ذریعے تم غیر آئینی اقدام کر کے ملک کو عدم استحکام کی طرف لے کر جاؤ. فائنل کامنٹ مفتی صاحب آپ کی طرف سے، اور آپ تینوں آپ کا شکریہ بھی ایز گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کیسے دیکھیے. فائنل کامنٹ کے طور پر میں قائد اعظم کی ہی تقریر کا ایک اقتباس سنانا چاہوں گا. 1948 19 فروری کو آسٹریلیا کے لوگوں سے نشری خطبے میں ارشاد فرمایا ایز گورنر جنرل فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص سوال کر سکتا ہے کہ 1000 مائل کا سفر ہے، مشرقی اور مغربی پاکستان آخر وہ کون سی قوت ہے جس نے ان دونوں جغرافیائی اعتبار سے مختلف خطوں کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ there is faith in Almighty God. پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے پر قائم ہوا ہے، اور یہ صرف پاکستان کا مطلب نہیں، پوری کائنات کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ قائد اعظم جو بات فرما رہے ہیں کہ پاکستان اسی کلمہ طیبہ کے نام پر جوڑ کر رکھا جا سکتا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اسی نظریے کو دوبارہ زندہ رکھا جائے اور قائم رکھا جائے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام آخر میں کچھ کامنٹ کروں گا، لیکن پہلے آپ کو لیے چلتا ہوں کتاب الشفا کی جانب، اور ملکی امن و سلامتی کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار یا سلام ہو
یا مومنوں پڑھیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ملک کے لیے اور امن و سلامتی کی دعا مانگیں. انشاءاللہ ملک امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کا قول مبارک: اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور یہ ضابطہ حیات عزت و احترام، دیانت، حسن عمل اور عدل و انصاف کے بلند ترین اصولوں پر مبنی ہے. روزنامہ 92 نیوز میں ناظرین آج آپ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم علی جناح علیہ رحمہ کے حوالے سے آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں. ٹویٹر پہ اگر آپ نے ابھی تک ہمیں فالو نہیں کیا تو فالو کر لیجئے. فیس بک پیج کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے. اور ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. اور آئیے صاحب، بنیادی طور پہ یہ شکرانے کا موقع ہے. آج قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کی ولادت ہے. اگر یہ پاکستان نہ ہوتا ناظرین، خدا نخواستہ، تو آج ہم بھی ہندوستان کے اندر انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں سے پٹ رہے ہوتے. آج ہم سے بھی یہ پوچھا جا رہا ہوتا کہ تم نے گائے کا گوشت گھر میں کاٹا ہے کہ نہیں کاٹا، اور اس گائے کے گوشت کی وجہ سے ہمیں کاٹا جا رہا ہوتا. ناظرین، آج ہندوستان جو شائننگ ہندوستان کے تصور لے کے چلا تھا، یا جو سو کال شائننگ ہندوستان کے دعوے دار تھے ناظرین، آج وہ اکھنڈ بھارت کی طرف چل چکا ہے. آج وہ ہندوتوا کی طرف چل چکا ہے. آج وہاں پر ہنسا اور اہنسا کا کوئی فرق نہیں رہا ناظرین. یعنی عالم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو امن کا جو ایک تصور تھا، اس کا جو چہرہ تھا، اس کی چتا کو اپنے ہاتھوں سے ناظرین اگنی دے دی ہے. اور وہ شمشان گھاٹ جو وہ مسلمانوں کے لیے تیار کیے بیٹھے تھے وہاں پر، اب انہوں نے اس کو اگنی دینا شروع کر دی ہے، کیونکہ ان کا ٹارگٹ ہے کہ ہندوستان کو ہندوتوا میں تبدیل کرنا ہے. لیکن قربان جائیں قائد اعظم کی فراست پر، ان کی نگاہ پر، کہ انہوں نے اسی وقت دیکھ لیا تھا کہ یہ دو قومیں ہیں، یہ دو قومی نظریہ ہے بنیادی طور پر، جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا. اگر وہ نظریہ نہ ہوتا ناظرین، تو سونو نگم جیسے لوگ جو ہندوستان میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ جو آوازیں ہمیں اذان کی آتی ہیں ان کو بند کیا جائے، آج ہمارا عالم بھی خدا نخواستہ خاکم بدن یہ ہوتا کہ ہم سے یہ سوال کیا جاتا کہ اپنے گھروں سے، اپنی مساجد سے اذان کی آوازوں کو بند کر دو. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کی صورت میں وہ قیادت ہمیں عطا کر دی جو منظور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کو بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی، جن کو حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاکستانی قوم کی قیادت کے لیے بھیجا کہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان جیسی نعمت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کے توسط سے عطا کر دی. اور کیوں نہ کہوں ناظرین یہ جملہ، مجھے کہنے دیجئے، بات عشق کی اور محبت کی ہے کہ جب میں قائد اعظم محمد علی کہتا ہوں تو میری نسبت اس طرف چلی جاتی ہے کہ جب دو نام ہو، یعنی ایک نسبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور نسبت مولا کائنات ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ کرم ہی تو کیا ہے کہ دو ناموں کی نسبت کے سائے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان عطا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس پاکستان کے لیے دعا کیجئے، اس پاکستان کے ساتھ سنسیئرٹی پیدا کیجئے، اس کے چپے چپے کی حفاظت کیجئے، اور قائد اعظم کو تقسیم مت کیجئے. صاحب، یہ 35 کے بعد کے قائد اعظم اور 35 سے پہلے کے قائد اعظم نہیں ہے. یہ قائد اعظم ہمارے قائد اعظم ہیں، یہ پاکستان کے قائد اعظم ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں. آئیے جناب، اس نعرے کا وقت ہے کہ جس نعرے کو میں دو قومی نظریہ کہتا ہوں. ہمارے اسکالرز موجود ہیں دنیا میں جہاں جہاں میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے. آئیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں. اور آج تو بنیادی طور پہ سلام پیش کرنا ہے اس قائد کو کہ اے قائد، تیرا احسان ہے، بے شک تیرا احسان ہے، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران. اے قائد اعظم، تیرا احسان ہے، تیرا احسان. آئیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.